فرض کیا اور فرمایا کہ ذکر کرنے والا زندے کی طرح ہے اور ذکر نہ کرنے والا انسان ہو کر زندہ ہو کر بھی مردوں کی طرح ہے۔ تو پتہ چلا اگر ہم اپنے آپ کو اپنے نبی کی نظروں میں زندوں میں شمار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف ذکر کریں بلکہ خوب ذکر کریں، اس لیے کہ یہ خوب اللہ تعالیٰ نے خود کہا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا ذکر کرو کہ لوگ دیوانہ کہیں، لوگ دیوانہ کہیں۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا کہ لوگ دیوانہ کب کہیں گے؟ جب دو چیزیں ہوں، ایک یہ کہ بار بار کیا جائے اور دوسرا یہ کہ زور سے کیا جائے۔ آہستہ کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں فضائل ذکر میں زور سے کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرنے والے ہم بن جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اس فرمان پر عمل کریں گے اور کچھ دیر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اب بتائیں ہمارے اللہ کا نام کیا ہے، رب کا نام کیا ہے؟ بولیں ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو مشائخ تلقین کرتے ہیں اللہ اللہ کے ذکر کی۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کر۔ تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے مختصر مراقبہ کریں گے، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ سارے حضرات قبلے کی طرف رخ ہو کر بیٹھ جائیں، کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے گے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ کچھ بلند آواز سے کچھ زور سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، چیخنا چلانا بھی نہ ہو اور آہستہ بھی نہ ہو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے، ایک مرتبہ استغفار۔ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه۔ شروع کریں لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا،
इलाह तेरे सिवा। अल्लाह 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 اللہ تعالیٰ کی یاد میں دور ہو جائے۔ یہ سوچیں کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا ہے۔
بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى الأجل الأكبر. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم بے شک بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، اللہ ہم اقرار مجرم ہیں۔ اے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ آپ بڑے ستار ہیں، بڑے غفار ہیں، بڑے معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے، ساری بڑائیاں آپ کے لیے، ساری کبریائیاں آپ کے لیے۔ آپ احکم الحاکمین ہیں، آپ رب العالمین ہیں۔ اگر آپ معاف کرنے پر آئے تو کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اے پیارے اللہ ہم تمام پر رحم کا، کرم کا، عفو عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یقیناً آپ نے معاش ایسی عطا فرمائی ہے جو لاکھوں سے بہتر ہے۔ اے اللہ جی ایمان کی دولت سے نوازا جس سے کروڑہ انسان اے اللہ محروم ہیں۔ آپ نے جہاں پر بے شمار بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک نعمت اور عطا فرما دیجیے۔ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، خاتمہ بالخیر فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بڑے دن سے، بڑی رات سے، بڑے انجام سے، بڑی صحبت سے، بڑے کردار سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ اے اللہ جی آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ اے پیارے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے پیارے اللہ دنیاوی اور اخروی تمام ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، صاف فرما، کینہ سے، کپڑ سے، بغض سے، حسد سے، ریاکاری سے، تکبر سے، عجب سے، انانیت سے، خود پسندی سے، تمام رذائل سے اے اللہ ہم تمام کو پاک فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے کام کو اے اللہ عافیت کے ساتھ تکمیل تک پہنچا۔ اے کریم آقا کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس میں تعاون کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تمام پریشانیوں کو، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جس طرح سے اے اللہ یہ دنیا میں اے اللہ آپ کا گھر بنا رہے ہیں، اے اللہ اس کی برکت سے ہم تمام کو اے اللہ جنت میں اے اللہ ایک گھر عطا فرما دیجیے۔ اے کریم آقا اے اللہ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما دیجیے۔ اے اللہ ایمان کی قدر و قیمت اے اللہ ہم تمام کو نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی کسی اعتبار سے پریشان حال ہے، اے اللہ کوئی قرض سے پریشان، کوئی مرض سے پریشان، اے اللہ کوئی اولاد سے پریشان، کوئی بے اولاد پریشان۔ اے اللہ ہر ایک کی پریشانی جدا جدا ہے، اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ اے پیارے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے اے اللہ احباب جماعت میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، دیر اور دور کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے اللہ حفاظت فرما، ایک ایک لمحے کو اے اللہ آپ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک ایک لمحے کو آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری زندگی آپ کو راضی کرنے والا بنا۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اللہ وہ عطا فرما، بن مانگے ساری چیزیں عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے کریم آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لائن سے دعائیں مانگی ہیں، اللہ ان تمام دعاؤں میں ہم تمام کا حصہ نصیب فرما۔ جتنی شرور و فتن سے پناہ چاہیے، تمام شرور و فتن سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت مولانا ایاز صاحب دامت برکاتہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب کا ہم لوگ تمام نورانی مسجد کے کمیٹی والوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم تمام دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ایاز صاحب اور حضرت مولانا یوسف صاحب کے ساتھ جتنے بھی علماء وفات آئے ہیں، ان حضرات کی ہمیں تاحیات قدردانی کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیض کو اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے میں، ہمارے ضلع میں، پورے ملک میں، صوبے میں اللہ عام فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
محمد على كل شيء قدير سبحان ربك العظيم عما يصفون يا رب الحمد لله ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم انا نسالك باسمك الاعظم جل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما گناہوں سے درگزر فرما رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ ہم سے بڑے گنہگار ہیں بڑے خطاکار ہیں بڑے گنہگار ہیں اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں تیرے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے آپ بڑے ستار ہیں بڑے غفار ہیں بڑے معاف فرمانے والے ہیں معافی کو قبول فرمانے والے ہیں اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ساری بڑائیاں آپ کے لیے ساری فکریاں ہیں آپ کے لیے آپ حکم الحاکمین ہیں آپ رب العالمین ہیں اگر آپ معاف کرنے پر آئیں تو کوئی آپ کو پکڑنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اے پیارے اللہ ہم تمام رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرما اے اللہ یقیناً آپ نے معاش ایسی عطا فرمائی ہے جو لاکھوں سے بہتر ہے اے اللہ جی ایمان کی دولت سے نوازا جس سے کروڑوں انسان اللہ محروم ہے آپ نے جہاں پر بے شمار بے انتہا نعمتیں عطا فرمائی ہیں ایک نعمت اور عطا فرما دیجیے ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے خاتمہ خیر فرما دیجیے اے اللہ ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اے اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما بندگی کا سلیقہ عطا فرما شرمندگی والے کاموں سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ برے دین سے برے کام سے برے انجام سے بری صحبت سے برے کردار سے اللہ ہماری حفاظت فرما اے اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں اے اللہ جی آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں اے میرے اللہ ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں اے میرے اللہ دنیوی اور اخروی تمام ضرورتوں کو پورا فرما اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما صاف فرما کینہ سے کپڑ سے بغض سے حسد سے ریاکاری سے تکبر سے عجب سے عدانیت سے خودپسندی سے تمام رضائی سے اے اللہ تمام کو پاک فرما اے اللہ اس مسجد کے کام کو اللہ آخر کے ساتھ تکمیل تک پہنچا اے کریم موقع کرم کا معاملہ فرما اے اللہ اس میں تعاون کرنے والوں کو قبول فرما اے اللہ تمام پریشانیوں کو تمام رکاوٹوں کو دور فرما آخر کا معاملہ فرما اے اللہ جس طرح سے اللہ اس دنیا میں اللہ آپ کا گھر بنا رہے اے اللہ اس کی برکت سے ہم تمام کو اے اللہ جنت میں اے اللہ ایک گھر عطا فرما دیجیے اے کریم موقع اللہ اے اللہ ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرما دیجیے اے اللہ ایمان کی قدر و قیمت اے اللہ تمام کو نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہمارے سمجھنے میں جتنے بیٹھے ہوئے کوئی نہ کوئی کسی اعتبار سے پریشان آ رہے اے اللہ کوئی قرض سے پریشان کوئی مرض سے پریشان اے اللہ کوئی اولاد سے پریشان کوئی بے اولاد پریشان اے اللہ ہر ایک کی پریشانی جدا جدا ہے اے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں اے میرے اللہ ہر ایک کی پریشانی کو دور فرما اے اللہ ہمارے جتنے اے اللہ اسباب جماعت میں نکلے ہوئے ہیں ان کے نکلنے کو قبول فرما دیر اور عروج کے لیے قبول فرما اے اللہ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے حفاظت فرما ایک ایک لمحے کو اے اللہ آپ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ایک ایک لمحے کو آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پوری زندگی آپ کو راضی کرنے والا بنا اے اللہ جو مانگا ہوا عطا فرما جو مانگے چلے گئے وہ عطا فرما دل مانگے ساری چیزیں عافیت کے ساتھ عطا فرما اے کریم اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے خیر کے لیے سے دعائیں مانگی ہیں اللہ ان تمام دعاؤں میں تمام کا حصہ نصیب فرما جتنی شرور و فتن سے بنا چاہیے تمام شرور و فتن سے ہم تمام کی حفاظت کرنا صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرا مولانا ایاز صاحب دعوت برکاتہ اور حضرت مولانا یوسف صاحب کا ہم لوگ تمام نورانی مسجد کی کمیٹی والوں کی طرف سے علماء کی طرف سے بیداروں کی طرف سے ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا ایاز صاحب اور مولانا یوسف صاحب کے ساتھ جتنے بھی علماء وفات آئے ہیں ان حضرات کی ہمیں باحیات مددگاری کے اللہ توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیض کو اللہ تعالیٰ ہمارے علاقے میں ہمارے ضلع میں پورے ملک میں صوبے میں اللہ عام فرمائے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر میں آج ہمارا ہفتہ واری ہے جماعت والوں سے گزارش ہے اپنا جو بھی ہفتہ واری کا جو بھی معمول ہے اثر کے بعد اور مغرب کے بعد انشاءاللہ ہماری ہفتہ واری کا دن ہے اس کا کیسے معاملہ ہے
مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی اردو کی طرح ہے، تو پتا چلا اگر ہم اپنے آپ کو اپنے نبی کی نظروں میں زندوں میں شمار رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف ذکر کریں بلکہ خوب ذکر کریں، اس لیے کہ یہ خوب اللہ تعالیٰ نے خود کہا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا ذکر کرو کہ لوگ دیوانہ کہیں، لوگ دیوانہ کہیں۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا کہ لوگ دیوانہ کب کریں گے؟ جب دو چیزیں ہوں، ایک یہ کہ بار بار کیا جائے اور دوسرا یہ کہ زور سے کیا جائے۔ آہستہ کریں گے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو شیخ فرماتے ہیں فضائل ذکر میں زور سے کرنا ہے اور بار بار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کرنے والے ہم بن جائیں۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اللہ کے نبی کے اس فرمان پر عمل کریں گے اور کچھ دیر لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو۔ اب بتائیں ہمارے اللہ کا نام کیا ہے؟ رب کا نام کیا ہے؟ بولے ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ تو مشائخ تلقین کرتے ہیں اللہ اللہ کی ذکر کی۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اپنے جی میں اپنے رب کو یاد کر۔ تو اس آیت پر عمل کرتے ہوئے مختصر مراقبہ کریں گے، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ۔ سارے حضرات قبلے کی طرف رخ ہو کر بیٹھ جائیں، کچھ دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ کچھ بلند آواز سے کچھ زور سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، چیخنا چلانا بھی نہ ہو اور آہستہ بھی نہ ہو۔ ایک مرتبہ درود شریف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم میں تیرے اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مختصر قرآن پڑھ رہے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو دل کی طرف جھکا لیں.